منیر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ کا تو یو این کے اندر ڈائریکٹ آپ رہے ہیں سب کچھ. یہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس میں بڑا کیئرفلی ورڈڈ کمیونیکے آیا، لیکن وہ ایکسپیکٹڈ تھا. اسرائیل کا نام نہیں تھا، حماس کا نام نہیں ہے. لیکن جو ہم باتیں سن رہے ہیں کہ ڈے آفٹر کی چیزیں بن رہی ہیں، اور جو ٹونی بلیئر پلان ہے اس کی اس میں کچھ ریفلیکشن آتی ہے. ہاؤ ڈو یو سی یسٹرڈیز میٹنگ، اور آپ کے خیال میں میننگ فل ایکسرسائز کتنی ہوئی ہے؟ جی میٹنگ تو بہت اہم تھی، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ 8 اسلامی دنیا کے سربراہ ٹرمپ صاحب سے ملاقات کی ہے انہوں نے، اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ سب میں اہم موضوع تھا اس میٹنگ کا. ہماری طرف سے، عرب اور اسلامی دنیا کی طرف سے تو یہی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ جی آپ غزہ کی جنگ کو روکا جائے اور 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف پروگریس ہونی چاہیے. اب یہاں تک کہ ٹرمپ صاحب کا اور جو امریکہ کا برتاؤ ہے اس میں تو یہ بات ہوئی ہے، اور یہ عرب ممالکوں تو مانا ہے کہ جو اگلی حکومت ہوگی غزہ میں اس میں حماس کی شرکت نہیں ہوگی. یہ تو انہوں نے کمیونیکے جو یہ فرانس سعودی عرب کا جو اسلامی سمٹ تھا اس میں بھی یہ ذکر کیا گیا تھا کہ حماس کے بغیر ہوگی حکومت. پر اس سے آگے کیا پلان ہے، کیونکہ عرب پلان تو دیا ہوا ہے غزہ کے لیے بھی اور فلسطین کے لیے بھی، جس میں پیلسٹینین اتھارٹی کا رول ہوگا، انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس کی بھی ذکر کیا گیا ہے. تو یہ اس قسم کا پلان obviously ڈسکس تو کیا جائے گا. پر اب فی الحال جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو تو نہیں مانتا. اس نے تو سیز فائر کو بھی انکار کر دیا ہے، فلسطینین اسٹیٹ بھی نہیں مانتا. تو ہماری کوشش تو پہلی یہی ہونی چاہیے کہ جی ٹرمپ صاحب کو سمجھایا جائے کہ جی آپ نیتن یاہو کو روکیں، اس جنگ کو بند کریں، اور اس کے بعد میں مذاکرات کر کے کوئی مسئلے جو فلسطینی مسئلہ ہے اس کا ہم کوئی حل نکالیں، اور اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوگا اوبیسلی. پر فی الحال تو جب تک یہ جنگ جاری ہے تو آگے بات بڑھ نہیں سکتی ہے. کیونکہ جو ٹرکش پریزیڈنٹ تھے ان کو جب بعد میں انہوں نے 2 کامنٹ دیے، انہوں نے کہا ایک تو بڑی فروٹفل ڈسکشن تھی اور اس کو انہوں نے بڑا پازیٹیو ڈسکشن دیا، اور وہ سب سے ہارڈ لائن سٹانس ہے ٹرکی کا. سو ڈز دیٹ مین اینی تھنگ؟ جی obviously ٹرمپ صاحب نے وہاں کہا ہوگا کہ میں کوشش کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ امن ہو خطے میں، اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. تو وہ پازیٹیو قسم کی جو باتیں تو ہوئی ہوں گی، پر اس کا ہم نے نتیجہ دیکھنا ہے کہ کتنا دباؤ امریکہ ڈال سکتا ہے نیتن یاہو پر اس جنگ کو روکنے کے لیے، کیونکہ دیٹ از دا پروف آف دا پڈنگ، کہ جب تک یہ جنگ نہیں روک سکتے ہیں تو آگے کیسے بڑھیں گے ہم؟ پولیٹیکل سلوشن ہوا میں تو نہیں ہوگا، صرف پہلے جنگ بند ہو اس کے بعد میں پولیٹیکل سلوشنز آئیں گی. شجاع صاحب ایک سوال ہے، یہ ٹائمز آف اسرائیل نے ایک بڑا ڈیٹیلڈ آرٹیکل سٹوری چھپی تھی، اور اس میں انہوں نے بڑا ڈیٹیل بریک ڈاؤن دیا ہوا ہے ٹونی بلیئر کے پلان کا. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز بڑی وہ لکھتے ہیں، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی اگست 27 کو ایک پالیسی میٹنگ ہوئی واشنگٹن میں، اور یہ کشنر نے، پریزیڈنٹ سن ان لا جیرارڈ کشنر نے یہ آرگنائز کروائی تھی. اور اس کے اندر انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ ہی ول گو ود بلیئرز پلان. اور ورنہ پہلے تو یاد ہے آپ کا سٹانس تھا کہ یہ عربیہ کا جس طرح فرینچ ریویرا ہے، غازہ جو ریل اسٹیٹ بونانزا ہوگا اور جناب فرینچ ریویرا بن جائے گا مڈل ایسٹ کا. لیکن اب وہ ادھر چلے گئے اور انہوں نے کچھ ویکس دیے تھے ٹونی بلیئر کو سب کچھ. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جی انہوں نے ہائی پلیس سورسز کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ اسرائیلیز نو، وہ کہتے ہیں کہ بٹر پل ہے لیکن ہمیں کچھ پلز سولو کرنی پڑیں گی. اب ایٹ دا سیم ٹائم پریزیڈنٹ نے کل بھی کہا کہ آئی ایم ود اسرائیل، آئی ہیو آلویز بین ود اسرائیل، اور میں ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہوں حماس کے لیے. اور مارکو روبیو کی ایک سٹیٹمنٹ بھی کوٹ ہو رہی ہے کہ جہاں مارکو روبیو نے نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ایک آرمڈ ملیٹنٹ حماس کی جگہ نہیں ہے. اس نے یہ نہیں کہا حماس کی جگہ نہیں ہے نیو سیٹ اپ میں، آرم ملیٹنٹ نہیں ہے. آپ امریکن پالیسی میکنگ میں بڑا اپنا رول بھی رہا ہے، آپ انوالو بھی رہے ہیں سب کچھ. یہ کتنا یہ امپورٹنٹ شفٹ ہے ٹرمپ کا کہ اگر وہ بلیئر والے پلان پہ جاتا ہے، اگرچہ بلیئر نے جو گن مارا تھا عراق میں ایز پرائم منسٹر برٹن کے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ہاؤ سیریس ڈو یو تھنک کہ یہ جو کل کی میٹنگ